اس اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ یہ بات تقریباً ہر مسلک اسلام کتاب میں لکھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہم کسی ایک مسلک کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مصادر اہل تسنن نے بھی لکھا ہے اور مسلک اہل تشیع نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ یہ دونوں طرف سے اللہ کے محبوب نے حق کا حصار کھینچ دیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور یہیں پر حدیث تمام نہیں، بلکہ کہا علی بھی حق کے ساتھ، یعنی کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ حق الگ ہے اور علی الگ ہے۔ اور جو ہے آج کے منظر نامے میں جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں وہ اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں سے قریب ہو کر بات کی جائے اور ہر دل کو لگتی ہوئی بات، دل کو جلاتی ہوئی بات نہ ہو بلکہ دل کو لگتی ہوئی بات، اس لیے کہ ہم علی کا ذکر کسی کو جلانے کے لیے نہیں کرتے۔ اب کوئی جل جائے تو اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ ابھی ایک مجلس میں عرض کر کے آ رہا ہوں کہ علی اور اولاد نبی آل محمد اتنی بلند ہستیوں کے نام ہیں کہ جب ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ان ہستیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، جب ہم ان ہستیوں کی صفات بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے رہنماؤں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کا یہ احساس کمتری ختم ہو جائے گا اگر وہ اپنا رہنما آل محمد کو تسلیم کر لے، اور ان کا احساس کمتری احساس برتری میں بدل جائے اگر وہ آل محمد کو اپنا رہنما تصور کر لے، رہنما مان لے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ پیغمبر نے ہر طریقے سے حصار کھینچ دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ بچپن سے آپ یہ حدیث سن رہے ہیں تو حدیث تو پیغمبر نے ارشاد فرما دی۔ ایک حدیث اور بھی ہے جو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جب پیغمبر معراج سے زمین پر آئے، جب پیغمبر نزول کی منزل پر آئے، جب پیغمبر معراج سے زمین پر واپس آئے تو پیغمبر نے بہت سے منظر معراج بیان کیے۔ انہی مناظر میں ایک منظر پیغمبر نے بیان کیا کہ میں عرش پر پہنچا اور میں نے عرش کے دائیں طرف ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی۔ توجہ ہے آپ دیکھیے، میں کوئی فلسفہ بیان کرنے یہاں بیٹھا نہیں ہوں، اس لیے کہ کائنات کے سب سے بڑے فلسفے کا نام ہے علی۔ آج علی ہی کی باتیں ہوں گی اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ علی کے ذکر پر کیسے بیٹھے، ویسے بیٹھے جیسے مجلس میں۔ کہا صاحب آپ صحیح نہیں، بالکل ایسے بیٹھے جیسے مجلس میں بیٹھے۔ جو ہے آگے بڑھاؤں بات تو اب پیغمبر نے کہا کہ مکتوب علی یمین العرش، پیغمبر نے کہا کہ میں جب معراج سے زمین پر واپس آیا تو میں نے عرش کے دائیں طرف ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ صادق نبی کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اصحاب جس کی شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ نے جس کے سوا کسی کو محبوب نہیں کہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے سوا کوئی قاب قوسین پر نہیں پہنچا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بتایا کہ اے ابو جہل 365 نہیں بلکہ ایک اللہ ہے۔ وہ نبی جس نے ہمیشہ سچ بولا ہے، جو صادق بھی ہے، جو صدیق بھی ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں جب عرش سے واپس آیا ہوں تو میں نے عرش کے دائیں طرف ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی۔ اب پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ تحریر آپ بچپن سے سن رہے ہیں، جیسے ہی پہلا لفظ کہوں گا آپ اس تحریر تک پہنچ جائیں گے کہ پیغمبر نے کہا کہ مکتوب علی العرش، عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اچھا پہلے تو میں یہاں روکتا ہوں آپ، مکتوب علی العرش، عرش پر کتابت ہوا، عرش پر کتابت ہوا ہے۔ مکتوب یعنی کسی نے کتابت کیا ہوا، کسی نے لکھا ہوا ہے۔ لکھنے کے لیے قلم چاہیے اور قلم کے لیے ہاتھ چاہیے۔ اے میرے ساتھ سارے پیچھے والے حضرات توجہ فرمائی آپ نے، لکھنے کے لیے قلم اور قلم کے لیے ہاتھ۔ تو پہلے تو اس ہاتھ کو تلاش کیا جائے کہ جس نے عرش پر نامعلوم کب سے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ جسے پیغمبر معراج پر دیکھ کر آئے، یعنی کوئی ہاتھ ہے جو پہلے سے معراج پر پہنچا ہوا ہے۔ اتنی مشکل بات نہیں کی ہے میں نے، کوئی ہاتھ ہے قبلہ کہ جو پہلے سے معراج پر پہنچا ہوا ہے، کہ جس نے عرش پر یہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے، اور اتنی عظیم حدیث ہے کہ بچپن سے آپ سن رہے ہیں۔ عرش پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، سلامت رہے آپ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ حدیث پیغمبر نے معراج میں لکھی ہوئی دیکھی۔ تو جو حدیث معراج میں نظر آئے وہ حدیث بھی تو حدیث معراج ہی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ، جو حدیث معراج پر نظر آئے وہ حدیث بھی حدیث معراج ہو۔ اتنی معراج کی حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی، مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ دو حدیثوں پر آج میں گفتگو کر کے اور اپنے دائرہ وقت میں گفتگو کو کامل کر 35 یا 40 منٹ کی، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ ہمیشہ تاریکی میں جلتا ہے، چراغ ہمیشہ تاریکی میں جلایا جاتا ہے۔ جہاں تاریکی ہوگی وہاں چراغ جلے گا، اور چراغ جلتا ہے تو روشنی ہو جاتی، پورا ماحول منور ہو جاتا۔ لیکن یہاں حسین صرف چراغ نہیں ہے، ہدایت کا چراغ۔
ایک ایک لفظ پر غور کیجیے. صرف چراغ نہیں کہا کہ ان الحسین المصباح، نہیں، مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ. یعنی جہاں پر گمراہی کا اندھیرا ہوگا وہاں چراغ حسین کی ضرورت پڑے گی. میں نے آسانی سے جملہ کہا تو آپ نے بھی آسانی سے سنا. جہاں پر بھی گمراہی کا اندھیرا ہوگا، جہاں پر اندھیرا ہوگا گمراہی کا، وہاں چراغ ہدایت حسین کی ضرورت پڑے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے کب سے، دیکھنا یہ ہے کہ ہدایت کا سلسلہ کب سے ہے. تو آپ فوراً ہی پہنچ جاتے تو میری مشکل آسان ہو جاتی کہ یہ ہدایت کا سلسلہ کب سے ہے. یہ ہدایت کا سلسلہ پیغمبر سے شروع نہیں ہوا ہے، یہ ہدایت کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا ہے. آدم پہلا ہادی ہے، نوح ہادی، ابراہیم ہادی، موسیٰ ہادی، عیسیٰ ہادی، مصطفیٰ بھی ہادی. 1,24,000 انبیاء ہدایت کے لیے آئے. کس جگہ کی ہدایت کے لیے آئے؟ زمین پر. کیوں ہدایت کے لیے آئے؟ اس لیے کہ زمین میں شیطان کی گمراہی بڑھ رہی تھی، اس لیے اللہ نے چاہا کہ زمین پر ہادیوں کو بھیجا جائے. آدم کو بھیجا گیا، نوح کو بھیجا گیا، ابراہیم کو بھیجا گیا، موسیٰ کو بھیجا گیا، عیسیٰ کو بھیجا گیا، ختمی مرتبت کو بھیجا گیا. جاؤ زمین پر ہدایت کی روشنی پھیلاؤ، جاؤ زمین پر ہدایت کا چراغ جلاؤ. لیکن اب بات یہ ہے کہ جس تک آپ اب تک پہنچ ہی نہیں رہے کہ بھائی آدم سے لے کے اور ختمی مرتبت تک 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے زمین پر ہدایت کے لیے بھیجا، اور حسین ہے ہدایت کا چراغ. تو ہمارا کہنا یہ ہے امت مسلمہ سے کہ جب سے ہدایت ہے تب سے ہدایت کا چراغ بھی ہونا چاہیے. کوئی مشکل بات میں نے نہیں کی ہے، بہت آسان بات کہ جب سے ہدایت کا سلسلہ ہے تب سے ہدایت کا چراغ بھی ہونا چاہیے. تو اب حسین ہے ہدایت کا چراغ. تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس وقت اللہ نے آدم کو زمین پر بھیجا ہوگا تو اللہ نے یہی کہا ہوگا کہ زمین پر ہے گمراہی کا اندھیرا، اے آدم حسین کی ہدایت کا چراغ لیتے جانا. ادھر سلامت رہیں آپ. اے آدم حسین کی ہدایت کا چراغ لیتے جانا. تو حسین اس وقت سے ہدایت کا چراغ ہے جب سے ہدایت کی ضرورت، جب سے ضرورت ہدایت ہے تب سے حسین چراغ ہدایت. لیکن ابھی تک میں نے کوئی بات کہی نہیں، اب کہنے جا رہا ہوں. چراغ میں نے کہہ دیا، آدم گئے تو ہدایت کا چراغ لے کے گئے، نوح آئے تو ہدایت کا چراغ لے کے آئے، ابراہیم آئے تو ہدایت کا چراغ لے کے آئے، موسیٰ آئے تو ہدایت کا چراغ لے کے آئے، عیسیٰ آئے تو ہدایت کا چراغ لے کے آئے. تو ختمی مرتبت بھی تو آئے، تو وہ بھی ہدایت کا چراغ لے کر آئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ہدایت کے چراغ کا مرتبہ کیا ہے، اس ہدایت کے چراغ کی عظمت کیا ہے، اس ہدایت کے چراغ کی رفعت کیا ہے، اس ہدایت کے چراغ کی بلندی کیا ہے، جسے حسین کہتے ہیں. اس حسین کو ہدایت کا چراغ کہتے ہیں. تو اس ہدایت کے چراغ کی بلندی کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، یہ کس بلندی پر روشن ہے. اور اب سیدھی سی بات کہ جہاں پر بھی اندھیرا ہوا آپ نے کہا چراغ جلاؤ، چراغ جلایا گیا. چراغ جب جلتا ہے تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ چراغ اٹھائیں اور میز کے نیچے رکھ دیں، ایسا کوئی چراغ جل گیا اور چراغ میز کی تخت کے نیچے رکھ دیں. چراغ ہمیشہ بلندی پر رکھا جاتا، چراغ ہمیشہ بلندی پر رکھا جاتا، تاکہ جتنی بلندی پر چراغ ہوگا اتنی ہی اس کی روشنی دور دور تک پھیلے گی. جتنی بلندی پر چراغ ہوگا اتنی ہی روشنی اس کی دور دور تک پھیلے گی. اب پیغمبر نے کہہ دیا حسین ہے ہدایت کا چراغ، تو جتنا بلند چراغ ہے اتنی ہی بلندی پر روشن بھی ہونا چاہیے. جتنا بلند چراغ ہے اتنی ہی بلندی پر روشن بھی ہونا چاہیے. تو اب پیغمبر نے خود سوچا کہ اس چراغ ہدایت کو کتنی بلندی پر روشن ہونا چاہیے. اب یہ پیغمبر کے مطمع نظر پر ہے، یہ پیغمبر کی بلندی نظر پر ہے، یہ پیغمبر کے عروج پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کی رفعت پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کی عظمت پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کے درجے پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کے مرتبے پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کی محبوبیت پر منحصر ہے، یہ پیغمبر کی مصطفیت پر منحصر ہے کہ چراغ کو کتنا بلند رکھتے ہیں. تو جس پیغمبر کو چراغ کو بلند رکھنا تھا اسی پیغمبر نے بتایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. ساتھ ساتھ آ جائیں، نماز مومن کی معراج ہے اور سجدہ نماز کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے اور سجدہ نماز کی معراج ہے. جب نماز ایک عام مومن کی معراج ہے تو سوچو رسول کی نماز کیا ہوگی. سلامت رہیں آپ. جب ایک عام مومن کی معراج ہے نماز تو رسول کی نماز کیا ہوگی. اور جب ایک عام مومن کا سجدہ نماز کی معراج ہے تو رسول کا سجدہ کیا ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ آپ وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے. جملہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. جب ایک عام مومن کی نماز مومن کی معراج ہے تو رسول کی نماز کیا ہوگی. اور جب عام مومن کا سجدہ نماز کی معراج ہے تو رسول کا سجدہ کیا ہوگا. تو رسول کا سجدہ تو معراجوں کی معراج، رسول کا سجدہ معراجوں کی معراج. اب رسول نے بتایا کہ تمہیں کیا بتاؤں کہ حسین کی بلندی کیا ہے. آؤ میں تمہیں حسین کی بلندی بتاتا ہوں. میں ہوں سجدے میں،
اور حسین ہے پشت پر. جی ذرا سلامت رہیں آپ. کہ میں ہوں سجدے میں، حسین ہے پشت پر. اب بتایا رسول اللہ نے کہ ہدایت کا چراغ اس وقت روشنی دے گا جب وہ پشت رسول پر آ جائے. جب وہ پشت رسول پر آ جائے ہدایت کا چراغ. تو حسین ہے ہدایت کا چراغ اور پشت ہے رسول.